نہیں ہے, یہ فخر آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. امام محمد ابن ادریس شافعی یوں مزید فرماتے ہیں, آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. کہتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ آل نبی ہے, اہل بیت رسول ہے. اور کہتے ہیں وہم الیہ وسیلتی, اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی اہل بیت ہے. میرا ذریعہ بھی اہل بیت ہے, میرا وسیلہ بھی اہل بیت ہے. اور کہتے ہیں قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بھی آل محمد کے صدقے میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. یہ کسی معمولی انسان کی بات نہیں ہے. امام شافعی جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں, آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. اللہ اکبر کہ میرے سیدھے ہاتھ میں جو میرا نامہ اعمال ہوگا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کتنی عظیم چیز ہے. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احب اللہ من احب حسینہ, کہ جو میرے حسین سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. آئیے میں اور آپ کیا, اہل بیت سے تو صحابہ نے بھی محبت کی, اور جتنی انہوں نے محبت کی ہے اتنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ انہوں نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, اے خلیفۃ المسلمین, آپ حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار کو, حسین کو کندھے پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے دیکھا ہے. میں سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی امام حسین کی محبت صحابہ کے دلوں کے اندر. اور اللہ اکبر. آئیے حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ کیسا احترام تھا, کیسی محبت تھی. میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھ سے پہلے بہت گفتگو ہو چکی ہے, اور سنگ بنیاد کا جو ہے وہ پروگرام بھی ہونا ہے, اور ظہر کا وقت بھی قریب ہے. اس لیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں اپنی گفتگو کو شروع ہی سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے میرے نوجوان موجود ہیں میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں. مولا حسین کی محبت کیسی تھی, اہل بیت اطہار کی محبت کیسی تھی. حافظ ذہبی لکھتے ہیں کیسی محبت کی محبت کرنے والوں نے, کیسا پیار کیا پیار کرنے والوں نے, کیسی عظمت کی عظمت کرنے والوں نے. اس لیے کہ استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, نا قدرے لوگ اہل بیت کی عظمت نہیں جانتے, نا قدرے لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ اکبر. حافظ ذہبی لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں حافظ ذہبی؟ وہ لکھتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ذرا توجہ سے سننا, اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں. اے لوگو, اہل بیت سے محبت کرو, اس لیے کہ ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. حافظ ذہبی لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے, ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں کسی میت میں نماز جنازہ کے لیے طلب کیا گیا. نماز کسی کے گھر میت ہوئی تھی, گھر والوں کی تمنا تھی کہ نماز جنازہ جو پڑھائے گا وہ آل رسول پڑھائیں گے, نبی کا شہزادہ پڑھائے گا, حسین ابن علی پڑھائیں گے.
ہیں اللہ اکبر میت کسی کے گھر میں ہوئی ہے، جنازے میں جنازہ پڑھانے کے لیے امام حسین کو بلایا گیا ہے، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد دور جنازے سے دور اپنی جوتیوں کو اپنے نالین کو اتار دیتے ہیں اور اتارنے کے بعد جنازے پہ تشریف لاتے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ جیسے ہی اپنی جوتیوں کی طرف جانے لگتے ہیں، جیسے ہی اپنے نالین کی طرف جانے لگتے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ سردی کا موسم تھا، مدینہ منورہ کی پاکیزہ سردی تھی، لوگوں نے اپنے آپ کو کمبلوں میں لپیٹ رکھا تھا، عام طور پہ زیادہ تر لوگ پہچان میں نہیں آ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا صف سے ایک مقدس بوڑھا نکلتا ہے جس کی داڑھی سفید تھی، اس کا قد بہت اونچا نہیں تھا اور وہ نکلنے کے بعد دوڑتا ہے، امام حسین کو اوورٹیک کرتا ہے، امام حسین پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ دوڑ کر کے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد وہ مقدس بوڑھا جس کی داڑھی سفید تھی، حالانکہ ابھی داڑھی امام حسین کی جو وہ کالی تھی، امام حسین جوان تھے، وہ دوڑنے والا بوڑھا امام حسین سے عمر میں زیادہ تھا، اللہ اکبر، جب وہ مقدس بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس بوڑھے نے امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد امام حسین چونکہ جوتیوں سے لے کے جنازے تک ننگے پیر تشریف لے گئے تھے تو آپ کے تلووں میں مٹی لگ گئی تھی، آپ کے تلووں میں گرد و غبار لگ گیا تھا، اس مقدس بوڑھے نے صرف جوتیاں سیدھی نہیں کی بلکہ اپنے امامے کا شملہ، یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے سنت ہے شملہ چھوڑنا، اس کو شملہ کہتے ہیں، شملہ بھی کہتے ہیں، تو اس مقدس بوڑھے نے امام حسین کے پیروں کو پکڑا اور ان کے تلووں کو اپنے مقدس شملے سے صاف کیا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا اندازہ تو کرو، مدینے کی سرزمین ہے، قرون اولا ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کے دور کی ابتدا ہے، صحابہ کے دور کی انتہا ہے، امام حسین کی جوتی سیدھی کرنے والا اپنی عمر کا خیال نہیں کرتا، اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں کرتا اور حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتا ہے، اس وقت لوگ دم بخود تھے، حیرت زدہ تھے، یہ مقدس بوڑھا کون ہے جو حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے؟ جب لوگوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلوے کی مٹی کو صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت امام حسین شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح محبت کی ہے اور اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے والد دنیا سے تشریف لے جانے لگے، میرے والد کا انتقال ہونے لگا، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری جاتے جاتے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا بیٹا اہل بیت سے سچی محبت کرنا، اس لیے کہ میں دنیا سے جو ایمان پہ جا رہا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایمان پر جانے کی جو وجہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے گا، وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا۔ اسی لیے امام رازی نے لکھا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے ایمان کی موت عطا کرے گا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے گا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی، جنت میں پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اعلان کرتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، لوگوں ہم اس کے جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ یاد رکھنا کسی بھی عبادت پر، کسی بھی عبادت پر انسان کو وہ صلہ نہیں ملتا جو اہل بیت کی محبت پہ ملتا ہے۔ اور وہ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں، اللہ اللہ ذرا اہل بیت کی محبت
मोहब्बत का सिला सुन लो और उसके बाद गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुजरे सैयदा फातिमा में मेरे आका तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, फातिमा मैं तुम और ये जो सो रहा है, उस वक्त तो मौला अली सो रहे थे, अली पाक सो रहे थे। आका ने फरमाया, फातिमा मैं तुम और ये जो शख्स सो रहा है यानी अली ये मुर्तजा और ये तुम्हारे दोनों बेटे यानी हसनैन करीमैन, इनको हम क्या कहते हैं? पंजतन पाक कहते हैं। आका ने फरमाया हम पांचों 5 के 5 तन जैसे आज इस हुजरे में जमा है वैसे जन्नत में हम पांचों एक साथ होंगे, हम पांचों जन्नत में एक साथ होंगे। कुर्बान जाए सखी की सखी शहजादी ने अर्ज किया, बाबा हम पांचों तो एक साथ होंगे लेकिन जो हमसे मोहब्बत करते होंगे दुनिया में वो कहाँ रखे जाएंगे? तो नबी का दरियाए करम जोश में आया और आका ने फरमाया, फातिमा जो हमसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में हमारे साथ रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो हुजूर से और उनकी आले पाक से मोहब्बत करे, जन्नत के जिस दर्जे में रसूलुल्लाह रहेंगे उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी रहेंगे।